بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر رفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات، 4-5 خبریں ہیں، کافی امپورٹنٹ ہیں، باری باری ڈسکس کرتے ہیں. ایک خبر آپ کو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بھی بتانی ہے، وہ بھی بہت ضروری خبر ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا سیاسی نوعیت کی خبریں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. 9 مئی کا معاملہ جو 9 مئی ایک ایسی مصیبت ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں ٹرائل جو ہے وہ خصوصی عدالتوں میں چلانے کی قرارداد منظور کی گئی ہے، یعنی فوجی عدالتوں میں چلانے کی قرارداد منظور کی گئی ہے. اور اس میں اپنے ہی گراتے ہیں نشے امن پہ بجلیاں. یہ سینٹ میں سینیٹر دلاور حسین نے پیش کی اور اس کو منظور کیا گیا. 2 سینیٹرز نے اس کی مخالفت کی، رضا ربانی صاحب نے اور سینیٹر مشتاق صاحب نے. ایک ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایک ہیں جماعت اسلامی کے. اس کے علاوہ وہ قرارداد منظور کر لی گئی اور اس قرارداد کو 9 مئی کی آڑ میں منظور کیا گیا ہے. اب 9 مئی کا جو معاملہ ہے، اگر یہ واقعی 9 مئی اسی طرح ہوا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، تو پھر 9 مئی کے تو ملزمان، نامزد ملزمان، ایف آئی آر میں نامزد ملزمان، وہ تو سارے استحکام پاکستان پارٹی میں بیٹھے ہیں یا کسی اور پارٹی میں بیٹھے ہیں، اور وہ ان کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا. اور صرف 9 مئی ان پہ لاگو ہو رہا ہے جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں، جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو ہیں تو ان کے لیے تو 9 مئی ایک بہت بڑا قانون جرم ہے، بہت بڑا قومی جرم ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو گئے، ان کے لیے 9 مئی کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے تو 9 مئی جو ہے وہ باغ و بہار ہے، پھولوں کے گلدستے ہیں ان کے لیے تو. اور وہ صرف پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کریں اور انہیں جن کے نام ایف آئی آر میں ہیں انہیں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اور ان کو بری ذمہ قرار دے دیا جاتا ہے. لانڈرنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی، پولیٹیکل ورکرز کی، پولیٹیکل پارٹیز کی. تو یہ قرارداد ایک منظور کی گئی ہے اور اس میں کہ ملک میں کے آئینی فریم کے ورق کے اندر آرمی ایکٹ کے تحت ریاست مخالف توڑ پھوڑ اور تشدد کے ملزمان کا ٹرائل اسی طرح کی کارروائیوں کے خلاف ایک رکاوٹ کا کام کرتا ہے. اب اس میں مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک تو ہے سرکاری موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور وہ سرکاری موقف جس کو کوئی بھی نہیں مانتا. چودھری اعتزاز احسن صاحب نہیں مانتے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نہیں مانتے، باقی لوگ نہیں مانتے، اور لوگ رجسٹ کر رہے ہیں. لوگ 9 مہینوں سے 8 مہینوں سے جیلوں میں پڑے ہیں، خواتین و حضرات. وہ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. لیکن جس کو بھی اٹھایا گیا، خواہ وہ جرنلسٹ، خواہ وہ کوئی جرنلسٹ تھا یا خواہ پولیٹیکل ورکر تھا، جس کو بھی اٹھایا جاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کے ساتھ کون ہے. 9 مئی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کو بھی اٹھایا جاتا ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی جرنیل کا نام لے دیں. یہ تو حالات و واقعات ہیں، کسی نہ کسی کا نام لے دیں آپ. تو اگر یہ واقعتاً اسی طرح سچا ہوتا معاملہ جو بیان کیا گیا، تو پھر تو ان کے لوگوں کے ٹرائل ہو جانے تھے. یہ فوجی عدالتوں میں ہی سویلین کے ٹرائل پر بضد کیوں ہیں؟ اور اس کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے چکی ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. تو بہرحال آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی شہداء کے اہل خانہ کو تشویش ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ ہونے سے دہشت گردی کی کارروائیوں کے ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کا امکان ہے. پچھلے دنوں شہداء کے ایک کانفرنس کروائی گئی، پریس کانفرنس. تو وہ خواتین نے، ہم نے بھی آپ کو سنوایا، خواتین نے بیچاری، خواتین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے لائی گئی ہیں. بلکہ کچھ کو کہا گیا تھا کہ آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہے، اور کچھ کو کہا گیا تھا کہ ویسے ہی آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. سادہ لوگ خواتین کو اٹھا کر گھر سے لے کے آئے تھے. تو بہرحال یہ کل قرارداد منظور ہو گئی ہے جی، اور اس قرارداد کا دیکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کے، اب یہ ساری کی ساری قرارداد سپریم کورٹ کے کو چیلنج کر رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے، ان کو دھمکا رہی ہے. بالکل ایگزیکٹ یہ شہباز شریف صاحب کا دم چھلا ہے. یہ گورنمنٹ ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ایکسٹینشن اور اسی کی ایک بدترین شکل ہے جو نگراں حکومت ہے. وہ وہی کام کر رہی ہے جو شہباز حکومت نے کیے تھے، وہی بیانیہ جو شہباز حکومت کا تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی سنجیدہ اور جانبدار، غیر جانبدار ہے. آگے بڑھتے ہیں. کچھ وائٹ پیپر شائع کیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 16 مہینے اور پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سال، اور پی ڈی ایم اور شہباز شریف اور 15 جماعتوں کے 15 مہینے، ان کا یہ موازنہ پیش کیا گیا. صرف 2 چھوٹے چھوٹے موازنے. ایک تو یہ کہ جو امپورٹڈ کے، وہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ کی ٹولے کی پھیلائی معاشی تباہی جو ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ
پاکستان تحریک انصاف نے 23 ارب ڈالر سے 31 ارب ڈالر تک جو ہے وہ لے کے آئے ہیں جی برآمدات جو ہیں وہ 3.5 سالوں میں 23 ارب ڈالر سے 31 ارب ڈالر تک لے کے گئے، اور اس کے بعد جو امپورٹڈ سرکار آئی تو 31 ارب ڈالر سے 27 ارب ڈالر تک لے گی، یعنی انہوں نے بڑھائے 8 ارب ڈالر، انہوں نے کم کیے 4 ارب ڈالر۔ تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی لائق فائق لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو چارٹ ہے وہ ہے ترسیلات زر کا اور ریمیٹنس کا، وہ ہے کہ 19 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر تک پاکستان تحریک انصاف 3.5 سالوں میں لے کے گئی، 62% اضافہ ہوا ترسیلات زر میں۔ اور اب آپ آ جائیں امپورٹڈ سرکار 16 مہینوں میں 62% سے کم ہو کے 12% اور 31 ارب ڈالر سے کم ہو کے 27 ارب ڈالر تک رہ گئے، یعنی ادھر 19 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر تک گئے اور ادھر 31 سے 27 تک آ گئے، اور 12% کمی اور ادھر 62% اضافہ۔ یہ اس کے علاوہ جو 3.5 سالوں میں مہنگائی اور بے روزگاری، اور پھر 16 مہینوں میں مہنگائی اور بے روزگاری، اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے، اور 12% تھی مہنگائی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 3.5 سالوں میں، اور اس کے بعد یہ امپورٹڈ سرکار آئی تو ان کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ 42% تک گئی ہے، اور اس وقت بھی 30% پہ ہے، 30% مہنگائی ہے اس وقت بھی، جبکہ اس وقت ہے 12%۔ تو اسی طریقے سے غربت بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ، خط غربت سے لوگ 1 کروڑ افراد نیچے چلے گئے ہیں پاکستان کے خط غربت سے، اور یہ 1 کروڑ نہیں، سوری 10 کروڑ جو ہیں یہ نیچے چلے گئے، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے پاکستان کی اکانومی کی، اور یہی چارج شیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ یہ اکانومی بہتر نہیں ہے، تو اکانومی کا بھرکس تو نکالا ہے یہ امپورٹڈ سرکار نے 16 مہینوں میں۔ اب آتے ہیں جی عمران ریاض خان صاحب کی طرف، ایک اہم خبر ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ عمران ریاض خان صاحب سے میری تقریباً 2 دفعہ گفتگو ہوئی ہے، اور ایک گفتگو تو فوری بعد ہو گئی تھی، میں نے جان بوجھ کے اس کو رپورٹ نہیں کیا، اور دوسری گفتگو میری 2-4 دن پہلے ہوئی۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے بارے میں چونکہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، بہت ساری پھیلائی جا رہی ہیں، تو ایک تو پہلی تو اچھی خبر جو ہے وہی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جی بہت جلد جلوہ گر ہوں گے، اپنی سکرین پہ واپس آئیں گے، اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے انہوں نے ختم کیا تھا۔ اور میری اطلاع کے مطابق اب ان کی جو طبیعت ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، پریکٹس وہ کر رہے ہیں، تھراپی وہ کر رہے ہیں، اور جو ان کے بولنے میں دشواری ہے اس میں بہت حد تک، کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے۔ فار ایگزامپل اگر پہلی نشست جو میری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی اس میں، اور اگر میں کمپیئر کروں جو لاسٹ میری گفتگو ہوئی تو اس میں بہت فرق ہے، آلموسٹ وہ 40% ریکور کر چکے ہیں، 40%، 60% ابھی باقی ہے، اور 40% ریکور ہو چکا ہے۔ ابھی بھی کچھ الفاظ ہیں جہاں پہ وہ روانی سے نہیں بول سکتے، لیکن وہ حشاش بشاش ہیں، زبردست ہیں، پورے حوصلے میں ہیں، ہمت میں ہیں، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کسی بھی قسم کا انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کسی کوئی جھوٹی گواہی کا سبب بنے، اور نہ ہی وہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ جس کی وجہ سے میڈیا، خاص طور پہ ایک جو میڈیا ہمارا انڈسٹری ہے وہ اس کے سامنے سر اٹھا کے جئیں گے، اور بہت سارے بڑے بڑے انہوں نے نامور جو جرنلسٹ اور دانشور تھے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا میں آپ کو بتا دوں، خاص طور پہ ان کے ساتھ سلوک اس لیے ہوا ہے، عمران ریاض خان جی بہت کم وقت میں انہوں نے بہت زیادہ مقبولیت اور شہرت اور عزت کمائی، اور نیک نامی کمائی، اور لوگوں کو ان سے اختلاف تھا، اور خاص طور پہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ بہت زیادہ ان کے گلے شکوے اور ان کو زیادہ مسئلہ تھا۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے یا کہتے تھے ابھی بھی وہ اپنی مرضی سے ہی کریں گے، پہلے بھی اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اور ایک اور انہوں نے ایک بات بتائی ہے مجھے کہ ایک تو ان کو تکلیف آج کل ہے جی، کمر میں درد ہے، کمر کے بیک بون میں، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مسلسل ان کو فرش پر بٹھایا گیا، جتنے بھی 137 دن تھے، 140 دن تھے،
اور وہ کافی تکلیف دہ دن تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے آپ خود سوچ لیں کہ ایک شخص کو سورج کی روشنی نہ دکھائی جائے اور بہت طویل عرصے تک نہ دکھائی جائے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر ان کا وزن بہت کم ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ویکنیس بہت تھی، تو وہ بھی اب بہتر ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی جو یہ ہوئی ہے بولنے میں دشواری، وہ اچانک ہوئی ہے، ان کو یہ مسئلہ ہوا تقریباً رہائی سے 1 مہینہ پہلے کا، تو اس لیے وہ دعا کر رہے ہیں، دعا کر بھی رہے ہیں اور دوا بھی کر رہے ہیں، اور سب سے خاص طور پہ اپنے ناظرین سے، انہوں نے اپنے فالوور سے یہ ضرور کہا ہے کہ میری طرف سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، خاص طور پہ یہ بیک بون اور دیگر جو بھی سائیڈ افیکٹس ابھی تک چلے آ رہے ہیں اس غیر قانونی، غیر آئینی تشدد، پرتشدد قید کے، تو اس لیے انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ اپنی صحافتی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے ان کی ریکوری رہی جیسا کہ میں نے فیل کیا پہلی اور دوسری نشست کے دوران، تو ان کی جو ریکوری ہے تقریباً اگلے 2 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور 2 مہینوں کے بعد وہ اپنا کام شروع کر سکیں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے اسی طریقے سے زور شور سے اور مدلل انداز میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پر امید ہیں، بہت زیادہ باہمت ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے کہا کہ آپ کو یہ کم از کم یہ ضرور ان کا میسج ضرور کنوے کر دوں۔ بہرحال ایک بات یہ بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں جی 137 دن جو ہے وہ پاکستان زندہ باد، جیسا بھی وقت تھا، جس طرح کا بھی تھا، آسانی تو تھی نہیں اس میں، کم مشکل تھا یا بہت زیادہ مشکل تھا یا بہت زیادہ مشکل تھا، تو جیسے بھی وقت تھے تو وہ ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہی بلند کرتے تھے، اور پاکستان زندہ باد اور اللہ تعالیٰ پہ ان کا جو عقیدہ تھا، سخت ترین عقیدہ، مضبوط ترین عقیدہ، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں آج موجود ہوں ہم سب کے درمیان، اور اس دوران انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کافی سخت مشکل وقت تھا۔ تو بہرحال اب ریکوری ہو رہی ہے، اچھائی کی طرف جا رہے ہیں معاملات، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے۔ تو لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کو یہ پچھلے 16-18 مہینوں میں، 19 مہینوں میں انہی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جتنے بھی وہ خواہ پولیٹیکل ورکر ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، خواہ وہ جرنلسٹ ہیں، خواہ وہ دانشور ہیں، خواہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، سب نے، ان سب کو رجیم چینج کے بعد زیر عتاب ہیں، وہ لوگ زیر عتاب ہیں جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، جنہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی، پاکستان کے آئین کے خلاف کبھی بات نہیں کی، جمہوریت کے خلاف بات نہیں کی، ایون پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی بات نہیں کی۔ وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ چلہ جو ہے وہ ان کو الٹا پڑ گیا، اور گیٹ نمبر 4 کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، تو اس کو نظر لگ گئی ہے۔ تو یہ نظر نہیں ہے، یہ بلکہ دانستہ ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان کو توڑا جائے، ان کے ارادوں کو توڑا جائے۔ تو وہ ارادے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی سے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ خود تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ارادے نہیں ٹوٹ سکتے، ارادے ان کے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جی، میں نے کہا آپ کے ساتھ گوشت گزار کر لوں۔ تو عمران ریاض خان ایک پاکستانی تھے، ہیں اور رہیں گے، اور وہ پاکستانی بن کر ہی ان کو قید کیا گیا تھا، پاکستانی سمجھ کے ہی، اور وہ پاکستانی بن کر ہی واپس آئے ہیں، جیسے وہ پہلے پاکستانی تھے اس سے کہیں زیادہ مضبوط اس وقت وہ پاکستانی ہیں، اور وہ اسی زور شور سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے جیسے وہ پہلے لگاتے تھے، اور اسی بے خطر انداز میں، بے خوف انداز میں اپنی رپورٹنگ کریں گے جیسا کہ وہ پہلے کرتے تھے۔ لیکن وہ ابھی بھی وہ بڑے بھلے بہت ایسے جملے ہیں ان کے کہ آپ کو بتا دیا تو میرا خیال ہے کہ آپ خود بھی بہت زیادہ آپ کے اندر بھی غصہ آ جائے گا، اس لیے میں نے کہا کہ چلیں صرف یہیں تک رکھتے ہیں۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔